الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کا تہوار اب سامنے ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں دوسرا اسلامی تہوار ہم منائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کو سال میں 2 دن تہوار منانے کے لیے دیے۔ یہ 2 دن ہم مسلمانوں کی تہوار کے دنوں، اور ان 2 دنوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ ان کو ان شعائر میں سے قرار دیا ہے جن کو اپنانے کو اللہ نے تقوی کی، دلوں کے اندر تقوی کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ 2 دن بڑے عظیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے ابوبکر، ہر قوم، ہر مذہب والے اس دنیا میں جہاں جہاں ہیں، سب سال کے کچھ دنوں کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ کا یہ دین ہے، اللہ نے ہم کو سال میں 2 تہوار عطا کیا ہے تاکہ ہم بھی ان میں خوشیاں منائیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اور اللہ نے ان دونوں تہواروں کو بڑے ہی عظیم عمل کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ پہلی تہوار عید الفطر، رمضان کا 1 مہینہ کا روزہ رکھنے کے بعد 1 مہینے تک رات اور دن اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کے بعد، ہمیں جب روزہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں خوشی کے طور پر، تحفے کے طور پر اللہ نے عید الفطر عطا کی۔ اور دوسرا موقع یہ عید الاضحیٰ کا ہے، جو اس دنیا کی عظیم ترین قربانی، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے، اور جس کو اللہ نے جب تک مسلمان اس دنیا میں باقی ہیں قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، یادگار کے طور پر، اسی عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر یہ عید الاضحیٰ ہمیں عطا کی، جس میں ہم اور آپ جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ جانور کی قربانی میرے بھائیوں صرف بھیڑ بکرے کی قربانی نہیں، یہ ہماری طرف سے اپنے رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، اسی لیے اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے تم نے اللہ کے دربار میں قربانی کی ہے۔ یہ قربانی اللہ کو بقرعید کے دن 10ویں تاریخ کو اللہ کو قربانی کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو عبادت بنایا ہے، اور اس عبادت کے تعلق سے کہا کہ اس عبادت میں اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قربانی، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار، اور ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، جس کو آپ نے مسلسل مدینہ کے اندر ادا کیا، اس کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قربانی عام جانوروں کی قربانی کی طرح نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ ہم حلال طریقے پر قربانی کر کے، کسی حلال جانور کی حلال طریقے پر قربانی کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام شرطیں نہیں ہیں جو قربانی کے جانوروں میں شرطیں ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر شرطیں بیان کی کہ جانور داتا ہو، بغیر دانت کا نہ ہو،
گویا اگر 1 سال کا بھی ہو گیا اور داتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بتلایا کہ جانور ایسا ہو جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ بتلایا کہ بہیمۃ الانعام، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ بہیمۃ الانعام کو ذبح کیا جائے۔ بہیمۃ الانعام کی وضاحت دوسری آیت میں کی کہ 4 قسم کے جانور جوڑے کے ساتھ، یعنی 8 سمان یا ازواج، اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ، اپنے جوڑے کے ساتھ 8 قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال 1 بھیڑا کیا، کسی سال 2 کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی۔ تو اور یہی ان جانور کی قربانی تمام ائمہ کیا اور تمام علماء کیا متفق علیہ ہے، اور اس کو کرنے سے نبی کی سنت ادا ہوگی، نبی کی سنت پر عمل ہوگا۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اختلافات سے بچتے ہوئے وہ عمل کرنا چاہیے جو تمام کے ہاں متفق علیہ ہے۔ قربانی کے موقع پر میرے بھائیوں ایک چیز جو بہت ضروری ہے، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم سب مشترک، ہمارے آس پاس آس پڑوس میں ہمارے برادران وطن غیر مسلم حضرات بھی رہتے ہیں، ان کے بھی اپنے جذبات، ان کا بھی اپنا دین ہے، مذہب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر جو ہمارے لیے قربانی کا بھی دن ہے، عبادت کا بھی دن ہے، ہمیں ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچے۔ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا عقیدہ مجروح ہو اور جس سے ہم قانونی طور پر کسی پریشانی میں پڑیں۔ اسی طرح قربانی کرنے میں ایسے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کو تکلیف ہو۔ خاص طور پر ایسے موقع پر ہمیں صفائی کا بہت انتظام کرنا چاہیے۔ صفائی وہ چیز ہے جس کو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے ساتھ جوڑا ہے، اس کو ایمان کی نشانی کہا ہے، اس کو ایمان کی علامت کہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کہیں دوسرے سے سبق لینے کی ضرورت نہیں، اور صفائی ہماری بستی میں تو ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان کی بستی ہے۔ لہذا اس موقع پر جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی غلاظتیں ہمیں پھینکنی ہوتی ہیں، تو ہم اپنی بستیوں میں اس کے تعلق سے بھی اتنی صفائی کا اہتمام کریں کہ لوگ کہیں دوسرے اہل مذاہب کہ دیکھو مسلمان پورے طور پر اس ایسے موقع پر بھی صفائی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ ہم چاہیں تو گندگی کو کھلے طور پر کہیں کسی جگہ، کسی گلی کوچے میں کسی عام جگہ نہ پھینکیں، بلکہ اس کو پیک کر کے اس طرح پھینکیں کہ اس کی بدبو بھی نہ ہو اور اٹھانے والے اس کو آسانی سے اٹھا کر لے کے چلے جائیں، اور دوسرے ہمارے آس پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طرح سنت پر عمل کریں، تو یہ بھی سنت رسول ہے کہ اس موقع پر صفائی کا انتظام رکھیں، اور مکمل صفائی کے ساتھ اپنے محلے کو، اپنی گلی کوچے کو، اپنی آبادی کو گندگی سے پاک رکھنے کے لیے مکمل صفائی کے ساتھ جانور کی گندگیوں کو اس جگہ پر پہنچائیں جہاں ان کو ہٹانے کا انتظام ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ میری امت کی برائیاں جو مجھے دکھائی گئیں وہ انہی میں سے یہ ہے کہ گندگی کو باہر پھینک دیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہو، اور ایمان کی علامت یہ قرار دیا گیا کہ باہر گلی کوچے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس میں گندگی بھی داخل ہے، اس کو آدمی دیکھے تو ہٹا دے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہ گناہ ہے کہ گندگی ڈال دیا جائے، گندگی سے محلے کو، اپنے بستی کو پاک نہ رکھا جائے بلکہ اور گندگی پھیلایا جائے، اس کو برائی میں آپ نے تو غور کیجئے کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، تو اس کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بھی آپ کو بتا دیں
کہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہم مسجدوں میں ادا کریں گے، جیسا کہ ہمارا طرف سے، ہمارے حکومت کی طرف سے کرونا کے تعلق سے گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ عیدگاہ کے اندر اکٹھا ہونے اور اجتماع کرنے پر پابندی ہے، اس لیے ہم اور آپ اپنی اپنی مسجدوں میں عید کا دوگانہ ادا کریں گے۔ اس میں بھی ہم حکومت کی کسی قانون کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہم کو کرنا ہے جس سے ہمارے لیے پریشانی ہو اور ہمارے برادر وطن کے درمیان ہماری طرف سے غلط پیغام جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کریں اور جلد سے جلد اس نماز کو پڑھ کر فرصت پالیں۔ اس کے لیے ضلعی جمعیت نے اول وقت 6 بجے صبح 6 بجے سے عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت متعین کیا ہے۔ اسی کے اعتبار سے تمام اپنے بھائیوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر اس سے فرصت پالیں تاکہ دوسرے مسائل نہ کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے نیک اعمال کو، ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہر نیک عمل اور قربانی سب سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وما علینا